السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے رفع حاجت کے مسائل کے بارے میں۔ کچھ احتیاطیں ہیں جو ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ابو ایوب اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم قضاء حاجت کو آؤ تو پھر آپ نہ قبلے کی طرف آپ کا منہ ہونا چاہیے نہ آپ کی پیٹھ ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ نے جب واش روم میں بیٹھنا ہے تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ قبلے کی طرف نہ آپ کا منہ ہونا چاہیے، چہرہ، نہ آپ کی کمر ہونی چاہیے۔ تو اس کے اپوزٹ آپ نے اس کے ڈائریکٹلی جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ اگینسٹ بیٹھنا ہے آپ نے۔ ہمارا جو قبلہ ہے وہ مشرق مغرب میں ہے، تو شمال جنوباً جو ہے ہماری سیٹ ہے، اس کا ڈائریکشن اس طریقے کی ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ 2 لعنت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو۔ اب وہ لعنت کے سبب بننے والے کام کون سے ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے راستے میں اور سایہ دار درختوں کے نیچے رفع حاجت کرنا۔ یہ 2 ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ عموماً لوگ جو ہیں وہ گزرتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، تو ان 2 مقامات پہ آپ کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے رفع حاجت کرنے سے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ لعنت کا سبب بنتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب آپ نے رفع حاجت کرنے کے بعد استنجا کرنا ہے، عموماً تو ہم لوگ گھروں میں پانی استعمال کرتے ہیں، تو پانی کے علاوہ اگر اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے وہ ہے مٹی کے جو ہیں وہ 3 ڈیلے، ان سے آپ اپنی صفائی کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ نے پانی سے کرنا ہے۔ اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے وہ گوبر ہے، جس کو ہم تھاپی کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، اور ہڈی، اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے ایک اور ہمیں احتیاط بتائی ہے کہ جب بھی آپ رفع حاجت کے لیے جائیں تو اب تو ہمارے ہاں واش روم موجود ہیں، لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں کوئی جہاں پہ کھلا ایریا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کہ آپ اتنی دور جا کے بیٹھیں کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے، تو یعنی کہ یہ ایک پردے کے اندر اہتمام اس کا ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بیٹھ کے آپ نے رفع حاجت جو ہے اس کو اب کرنا ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں انسان کے لیے گنجائش موجود ہے۔ تو ایک دفعہ اللہ کے نبی ایک ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ کوڑا وغیرہ پڑا ہوتا تھا، تو وہاں پہ پھر آپ نے کھڑے ہو کے رفع حاجت جو ہے وہ کی، اور پھر آپ پانی کے ساتھ استنجا فرمایا کرتے تھے۔ تو یعنی کہ یہ احتیاطیں ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ ایک اور اللہ کے نبی نے ہمیں بڑی خوش خبری سنائی ہے کہ اللہ کے نبی قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان میں سے ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ خوب پاک رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، پاک رہنے والوں سے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے انصار، اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کی وجہ سے تمہاری تعریف کی ہے، تم کیسے طہارت کرتے ہو؟ تو پھر انہوں نے 3 کام ایسے بتائے جو ہمیں بھی اپنانے چاہیے، تو یقیناً اللہ ہم سے بھی محبت کرے گا۔ پہلا انہوں نے کہا کہ ہم ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، یہ ہم بھی کرتے ہیں۔ پھر دوسرا انہوں نے فرمایا کہ جب ہم بھی غسل کرتے ہیں تو جنابت والا غسل کرتے ہیں، یعنی کہ باقاعدہ جیسے جنابت والا غسل کیا جاتا ہے اس طرح ہم ہر نہانے میں اس طرح غسل کیا کرتے ہیں۔ تیسرا انہوں نے فرمایا کہ ہم پانی کے ساتھ استنجا کیا کرتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی ہمارے ہاں رواج موجود ہے، ہم پانی کے ساتھ ہی استنجا وغیرہ کرتے ہیں۔ تو بس ایک قسم سے ہمارے میں ہے کمی کہ ہم جو عام روٹین میں نہاتے ہیں، تو پھر اس میں اگر ہم جنابت کا غسل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم سے محبت فرمائے گا۔ تیسرے نمبر اس کے بعد ایک اور اللہ کے نبی نے حدیث فرمائی ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کر رہے تھے، تو ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو یہ ایک بہت اہم ایشو ہے کہ جب انسان واش روم میں ہو تو اگر اس کو کوئی بلاتا ہے تو اس کے اندر گفتگو کرنا، بات کرنا، یہ منع ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی نے سلام جو ہے اس کا جواب نہیں دیا تو پھر نارمل گفتگو جو ہے اس سے تو بالکل ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر ایک آخری
حدیث آج کے موضوع کے مطابق کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی شخص کو رفع حاجت کی طلب ہو اور وہ جماعت کھڑی ہو گئی اور اس کا نماز کا ٹائم ہو گیا ہو تو پہلے وہ رفع حاجت سے فارغ ہو پھر وہ نماز پڑھے۔ تو عموماً ہم سب کا جو معمول ہے وہ یہی ہوگا، لیکن کبھی ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں کہ کوئی نہیں، پہلے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں بعد میں رفع حاجت کے لیے چلے جائیں گے۔ نہیں، تو آپ نے رفع حاجت پہلے سے فارغ ہونا ہے، پھر اس کے بعد نماز کو بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔